ڈی بی کوپر وہ بندہ جس نے پلین کو ہائی جیک کیا، کروڑوں روپے بھی لے لیے اور پورے امریکہ کو افراتفری میں ڈال کر کہیں غائب ہو گیا۔ اور غائب ایسا ہوا کہ آج 53 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن ابھی تک اس بندے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور یہ ڈی بی کوپر نام آج ایک مسٹری بن چکی ہے۔ ان 50 سالوں میں بس ایک ہی چیز ہے جو کہ انویسٹیگیشن ٹیم کو ملی ہے، اور وہ ہیں کچھ پیسے جو ڈی بی کوپر کو دیے گئے تھے۔ لیکن ان پیسوں اور اس نام کے علاوہ ایف بی آئی کو آج تک کچھ نہیں ملا۔ لیکن وہ آدمی تھا کون اور اچانک کہاں چلا گیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ڈی بی کوپر، ڈی بی کوپر، ڈی بی کوپر۔ 24 نومبر سال 1971 دوپہر کے تقریباً 2:50 کا ٹائم تھا، اور امریکہ میں نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کا ایک بوئنگ 727 ہوائی جہاز پورٹ لینڈ شہر میں ٹیک آف کے لیے ریڈی تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے جو سیٹل شہر میں جا رہی ہے۔ اس میں صرف 36 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز ہیں، لیکن انہی پیسنجرز میں ایک بندہ ہے جو بالکل آخری رو میں بیٹھا ہے، سیٹ نمبر 18E۔ ایک نارمل بزنس مین کے جیسا ہولیا، سن گلاسز لگائے ہوئے، ہاتھ میں ایک بریف کیس کے ساتھ یہ بندہ سگریٹ لگا کر چپ چاپ سیٹ پر بیٹھے پلین کے ٹیک آف کا انتظار کر رہا ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پلین میں ایک ہائی جیکر آ چکا ہے۔ ٹیک آف کے کچھ ہی منٹس بعد یہ بندہ ایک ایئر ہوسٹس جس کا نام تھا فلورنس شافنر کو بلا کر کہتا ہے کہ میرا نام ڈین کوپر ہے، اور ساتھ ہی ایئر ہوسٹس کے ہاتھ پر ایک نوٹ رکھتا ہے۔ لکھا تھا کہ مس، میرے پاس ایک بومب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چپ چاپ میری سائڈ پر آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر نے ایسا ہی کیا، اور پروف کے طور پر کوپر اپنا بریف کیس کھولتا ہے، اور ایئر ہوسٹس کو اب تک ریئلائز ہو چکا تھا کہ پلین ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کوپر اپنی ڈیمانڈز ایئر ہوسٹس کو بتانا شروع کرتا ہے۔ پہلی، شام 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ دوسری، 2 پیراشوٹ کے پیئرز چاہیے۔ تیسری، جب ہم سیٹل لینڈ کریں گے تو ایئرپورٹ پر ایک ریفیولنگ ٹرک ریڈی ہونا چاہیے۔ ڈیمانڈ سامنے رکھ کر وارننگ دی کہ کوئی غلطی ہوئی تو یہ پلین بومب سے اڑا دوں گا۔ ایئر ہوسٹس شافنر بڑے ہی آرام سے کاکپٹ میں جاتی ہے اور پائلٹس کے سامنے کوپر کا نوٹ، ڈیمانڈز اور وارننگز رکھتی ہے۔ کوپر اور پائلٹس کے درمیان بات چیت کے لیے ایک دوسری ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو کو کوپر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کوپر اور پلین کی کاکپٹ کے درمیان کمیونیکیشن بنا رہتا ہے۔ اسی دوران یہ خبر پہنچ جاتی ہے ایئر لائن کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ نائروب کے پاس۔ وہ ایف بی آئی سے بات کر کے بینک سے پیسے کا انتظام کرنے لگتے ہیں۔ $2 لاکھ اچانک سے ارینج کرنا ایک بینک کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے، اسی لیے پائلٹس کو کہا جاتا ہے کہ پلین کو سیٹل شہر کے پاس ہی ہوا میں اڑاتے رہو جب تک پیسے ارینج نہیں ہو جاتے۔ یہ فلائٹ صرف آدھے گھنٹے کی تھی اور اب تک ٹیک آف ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پلین میں بیٹھے پیسنجرز ابھی بھی اس بات سے انجان تھے کہ وہ ایک ہائی جیکڈ ہوائی جہاز میں موجود ہیں۔ یہاں پر لینڈنگ ڈیلے ہونے کی وجہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز بتائی جاتی ہیں۔ پھر فائنلی 5:46 پر یہ فلائٹ لینڈ کرتی ہے سیٹل کے ایئرپورٹ پر۔ کوپر کی ڈیمانڈز کے مطابق پلین کو ایک علیحدہ جگہ پارک کیا جاتا ہے۔ $2 لاکھ سے بھرا بیگ اور پیراشوٹس پلین میں آ کر کوپر کے حوالے کر دیے گئے۔ کوپر ٹینا کو بولتا ہے کہ پائلٹس اور تمہارے علاوہ سارے پلین سے اتر جائیں۔ ریفیولنگ ٹرک ریڈی تھا اور پلین میں دوبارہ سے فیول بھر کے اڑان بھری جاتی ہے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور قریب 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اب کوپر انسٹرکشن دیتا ہے کہ پلین کو میکسیکو سٹی کی طرف لے کر جاؤ۔ ہائٹ 10,000 فیٹ ہونی چاہیے، ونگز کی پوزیشن 15 ڈگریز اور سپیڈ جتنی سلو ہو سکے رکھنا۔ یہ جو انسٹرکشنز کوپر نے دیں وہ اس لیے تھی کیونکہ اب کوپر اڑتے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے والا تھا۔ کوپر ٹینا کو کاکپٹ میں بھیج دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ریڈ وارننگ لائٹ آن ہو جاتی ہے کاکپٹ میں۔ پائلٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پلین کا پچھلا سٹیئر کیس اوپن کیا جا چکا ہے۔ کوپر نے اسی سٹیئر کیس کو استعمال کرتے ہوئے پیسوں کے بیگ اور پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ مار دی۔
اس کے بعد پائلٹس نیواڈا کے شہر رینو میں پلین کو لینڈ کروا دیتے ہیں۔ فوراً ہی پولیس اور انویسٹیگیشن ٹیم جہاز کی تلاشی شروع کر دیتی ہے، لیکن صرف ایک ٹائی، بچے ہوئے پیراشوٹ اور کچھ پیے ہوئے سگریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس ہائی جیکر کا نام ڈین کوپر تھا دوستوں، جو اس کی پلین کی ٹکٹ پر بھی لکھا ہوا تھا، لیکن اس ٹائم ایک رپورٹر کی غلطی کی وجہ سے آج یہ نام ڈی بی کوپر بن کر پاپولر ہے۔ اس رپورٹر نے غلطی سے ڈین کی جگہ ڈی بی کوپر بول دیا، جس کے بعد نیوز اور میڈیا نے اسی غلطی کو کاپی کر لیا۔ جو $2 لاکھ کیش دیا گیا تھا دوستوں، اس میں ایک خاص بات تھی کہ وہ سارے $20 کے نوٹ تھے، یعنی کہ 10,000 نوٹس تھے تو $2 لاکھ کیش بن گیا۔ اور ان سارے نوٹس کے جو سیریل نمبرز تھے، بینک نے وہ پہلے سے نوٹ ڈاؤن کر رکھے تھے۔ ہائی جیک کی اگلی صبح سے ہی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی اور پولیس نے وہ 10,000 نوٹس کے سیریل نمبرز کی لسٹ بنا کر پورے ملک میں بینکس، کسینوز، کلبز اور سٹورز وغیرہ پر بانٹ دی کہ اگر ان سیریل نمبرز کے $20 کے نوٹس آپ کے پاس آئیں تو ہمیں دینا۔ پیسنجرز اور کریو ممبر سے کوپر کا حولیہ پوچھ کر اس کا ایک سکیچ بھی بنوایا گیا۔ یہ تو کنفرم بات تھی کہ کوپر نے سیٹل اور رینو کے درمیان ہی پلین سے جمپ کیا تھا، لیکن یہ انفارمیشن کافی نہیں تھی۔ اس رات پلین کی سپیڈ، الٹیٹیوڈ اور سٹیئر کیس ڈپلوائے ہونے کا ٹائم کیلکولیٹ کر کے ایک لوکیشن ڈیفائن کر لی کہ کوپر یہیں کہیں لینڈ ہوا ہوگا۔ یہ پورا ایریا شدید ٹھنڈ اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس رات کو اتنا اندھیرا تھا کہ پلین سے نیچے کالے بادلوں، طوفان اور بارش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ٹھنڈ اتنی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ان کنڈیشنز میں کوپر مر گیا ہوگا۔ لیکن آج تک اس ایریا سے نہ ہی کوئی باڈی ملی ہے، نہ ہی کوئی بریف کیس، نہ ہی کوئی پیسوں کا بیگ اور نہ ہی کوئی پیراشوٹ۔ پھر ایف بی آئی نے لوگوں سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ کوپر کا سکیچ اور ان نوٹس کے سیریل نمبرز اخباروں میں شائع کر دیے گئے، اور اس بارے کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام بھی رکھا گیا۔ 3 سالوں تک اس آفر کو چلایا گیا، لیکن کوئی انفارمیشن اور کسی نوٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل سکا۔ پھر 1980 میں ہائی جیک کے قریب 9 سال بعد انویسٹیگیٹرز کو پہلی دفعہ کچھ ایسا ملتا ہے جو وہ 9 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کولمبین ریور کے کنارے ٹینا بار نام کا ایک بیچ ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران اسے ریت میں دبے ہوئے کچھ $20 کے نوٹس ملتے ہیں۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس جاتے ہیں۔ نوٹ گنے گئے تو یہ $5,800 بنتے ہیں، اور خوش قسمتی سے ان سارے $20 کے نوٹس کے سیریل نمبرز ان نوٹ سے میچ کر جاتے ہیں جو کہ کوپر کو دیے گئے تھے۔ یہ پیسے ملنے کے کچھ ہی مہینوں پہلے ایک پائلٹ ٹام بوہن ایف بی آئی کو کانٹیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اس رات جو ہائی جیک ہوا تھا وہ خود ایک جہاز اڑا رہے تھے جو کوپر کے جہاز سے کچھ منٹس دور اور کچھ فیٹ اوپر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رات جو طوفان اور بارش آئی وہ بہت ہی تیز اور خطرناک تھی، اور ان ہواؤں اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اگر کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگایا جائے تو وہ کولمبین ریور کے آس پاس بنتی ہے، وہی ایریا جہاں پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک بچے کو نوٹوں کی گڈیاں ملتی ہیں۔ ٹام کی کیلکولیشنز اور ڈراپ لوکیشن صحیح ثابت ہوئی۔ جس بچے کو یہ نوٹس ملے تھے اسے انعام کے طور پر انہی نوٹس کے کچھ پورشن دیے گئے۔ کافی لوگوں نے بہت سی تھیوریز بنائیں کہ کوپر کام کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو ایک کارگو لوڈر کہا، کچھ نے پلین مینوفیکچرنگ کمپنی کا ورکر، اور کچھ نے ملٹری کمانڈو، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا جسے استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انہی انفارمیشن کی بیسس پر قریب 800 سسپیکٹس کی لسٹ بنائی گئی کہ ان 800 لوگوں میں سے کوئی بھی ڈی بی کوپر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کافی لوگوں نے بالکل سیم ٹو سیم کوپر کی طرح ہائی جیکنگ اٹیمپٹ کی، لیکن آج تک ایف بی آئی کو 100% کنفرمڈ ڈی بی کوپر نہیں ملا۔ گھما پھرا کر بات وہیں آ گئی کہ کون تھا یہ ڈی بی کوپر اور آخر کہاں چلا گیا۔ مزید ایسی مسٹیریس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔